अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे यकीनन हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज, और हमारा टॉपिक भी वही है, आप लोग थंबनेल में भी देख चुके हैं। लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो जी मौसम जो है जी वो गर्म होना शुरू हो गया है, और अब एसी और फैन जो है वो चलने शुरू हो गए। लेकिन साथ साथ हर दूसरे दिन अर्थक्वेक भी आ रहा है। अब अर्थक्वेक क्यों आ रहा है वो तो खैर जाहिर है कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर है कि उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और बहुत से लोग जो हैं जैसे अर्थक्वेक आता है वो घर से बाहर निकलते हैं और उसके साथ ही साथ दुआ पढ़ने लगते हैं, जो कि अच्छी बात है वैसे दुआ पढ़ना। लेकिन बहरहाल 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से हम लोग जो है वो यही समझ रहे होते हैं कि जैसे घर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या इवन कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जाग रहे हैं, और अचानक से अर्थक्वेक आता है और लोग जो है वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और यकीनन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुसलसल 2 दिन से पाकिस्तान में ज़लज़ले आ रहे हैं, और उसके बाद जाहिर है कि उसमें किया कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि पहले से इस बात का इल्म तो किसी को भी नहीं होता। बात करेंगे हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा से इस बारे में बात करते रहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं। पाकिस्तान कई बार जो है ऐसा होता है कि पाकिस्तान कभी कहता है कि जी जब तक मोदी जी हैं जब तक हम बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने यही बात की थी, लेकिन उसके बाद कई बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि हिंदुस्तान जो है वो साथ में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए, पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार हो जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस बात के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, और उनकी गवर्नमेंट का कहना ये है कि पहले पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को रोके, जो वहां से यानी कि पाकिस्तान से जो टेररिज्म कश्मीर के में जाकर या भारत के किसी भी हिस्से में पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, या ये कहा जाता है कि जो लोग ये टेररिज्म करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो तार हैं, या कह लीजिए उनके जो लिंक्स हैं, वो पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो इस बात को लेकर भी पाकिस्तान से जो है वो मोदी जी की सरकार काफी नाराज रहती है, और बार बार यही कहा जाता है कि जब तक ये टेररिज्म नहीं रुकेगी तब तक भारत पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान का कहना ये है कि जी टेररिज्म का तो हम खुद शिकार हैं, हमें तो खुद हम ये टेररिज्म भुगतते रहे हैं, हमने तो खुद 80,000 लोगों की जानें दी हैं, तो कभी कितने लोगों की जानें गई हैं। और इसी किस्म की बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल कही जाती है। हर रोज एक नई बात होती है, हर रोज एक नई कह लीजिए डेवलपमेंट आती है, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हो, चाहे वो कह लीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में हो, या बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बारे में हम देखा ही करते हैं। लेकिन आज हमने जी एक चीज और भी हमने आपसे जो बतानी थी, जो यकीनन आपको पहले भी पता ही होगी, कि एएस दलत साहब, जी हाँ, जो कि रॉ के चीफ रह चुके हैं। मेरे शो में भी एक बार जब मैं टीवी चैनल के साथ शो किया करती थी तब भी वो मेरे शो में आए थे, और उन्होंने आकर जो है यही बात की थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बातचीत करनी, बगैर बातचीत के भी इशू जो है उसका हल निकलना जो है वो पॉसिबल दिखाई नहीं देता। और यही बात जो है एएस दलत साहब ने की है कि जी मेरे शो में, यानी कि ये मेरे ख्याल है 2019 की बात है, जब वो फोन पे उन्होंने टीवी चैनल के साथ में काम करी थी, और फोन पे उन्होंने शो ज्वाइन किया था, कुछ देर के लिए उनसे बात हुई थी, और उन्होंने यही कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में डायलॉग होना चाहिए। लेकिन मैं कोई यहाँ पर अमन की आशा वाली बात लेकर नहीं आई हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर ये बात करने आई हूँ कि बस जी सब भूल जाओ, सब भूल जाओ और सब ठीक हो जाएगा, और अमन की आशा वाली जो कहानी है वो चल पड़े, तो ऐसा नहीं है। और इससे पहले हमने देखा कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो कई बार भारत की तरफ से कोशिश की गई कि पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स ठीक हो जाए, जैसे कि कहा भी गया कि जाहिर हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और इस किस्म की बातें की गई। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर दोबारा पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात हुई जिससे कि भारत की तरफ से नाराजगी बढ़ती ही चली गई। यहाँ तक कि एक जमाने में आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त जो है वो ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान का विजिट किया, बल्कि ये भी हुआ कि जी काफी हद तक लोगों को लगा कि अब हालात जो हैं वो सुधर जाएंगे, क्योंकि मोदी जी अचानक ही बिना बताए या बगैर इनविटेशन के आए और शादी में शिरकत की। इस तरह की कई बातें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, और कई लोगों को उम्मीद हो चली कि शायद कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसके बाद भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि जिसको लेकर भारत पाकिस्तान से शदीद नाराज हुआ। हम एक क्लिप देखते हैं एएस दलत साहब का, और फिर आपसे बात करते हैं।
The sands are running out. Time is on nobody's side. We need to move on. And we need to move on with Pakistan. I don't know how many people will agree with me, but I've said this umpteen times, and I will continue to say it, that we must move forward with Pakistan. जी, तो उनका कहना अभी जो उनका ये क्लिप बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर, और उसमें उन्होंने फिर ये कहा है कि इंडिया के लिए उन्होंने कहा है कि वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद पाकिस्तान। तो बिल्कुल बहुत से लोग नाराज हैं, बहुत से लोग जो हैं जिसमें बड़े बड़े एनालिस्ट और मीडिया पर्सन शामिल हैं, वो सब इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। उनमें से कोई भी इस बात से एग्री नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के साथ मूव फॉरवर्ड होना चाहिए या पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए या पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ा जाए। ये बात जो है यकीनन पाकिस्तान को इस पे फिक्र होनी चाहिए। ठीक, पड़ोसी हैं, उनको मांगी है, वो हमसे खफा हैं, लेकिन बजाय इसके ये कहने के कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे ही नहीं, ये करने के बजाय जो है हमें इस तरफ देखना होगा, हमें कोई पॉलिसीज ऐसी बनानी होंगी, अपनी चीजों को चेक करना होगा या रीचेक करना होगा कि आखिर हम वो कौन सी चीजें कर सकते हैं, कौन सी चीजें बेहतर कर सकते हैं जिससे कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज ना हो, खास तौर पर भारत। अगर हम देखें तो जी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में चाइना आया है। जी हाँ, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बातचीत कराने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सालों साल से ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। शिया सुन्नी का चक्कर तो खैर वहां रहता ही है, लेकिन उसके अलावा भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को पसंद नहीं करती, दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो ईरान और सऊदी अरेबिया को आपस में मिलवाने के लिए या उनके साथ बातचीत करवाने के लिए, उनके टर्म्स को बेहतर करने के लिए चाइना बीच में आया और चाइना ने उनके टर्म्स को थोड़ा बेहतर किया। और हमने देखा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो लीडर हैं वो आपस में मिले, बैठे, हंसे, बोले और उसके साथ उनके कुछ रिलेशन जो हैं वो बेहतरी की तरफ गए। अमेरिका और ईरान को अगर देखा जाए तो ईरान एक ऐसी कंट्री है जो अक्सर बहुत टफ टाइम दिया करती है अमेरिका को। अब अमेरिका अगर कहे जी आप, मैं आपसे बात करनी है, तो सुनती नहीं है। सैंक्शंस पे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए, लेकिन ईरान उससे भी नहीं घबराते। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान काफी इंटरेस्टेड है और ईरान का ख्याल है कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए, लेकिन उसमें भी अमेरिका जो है वो उनके साथ नहीं है, उनसे बातचीत नहीं कर रहा या मना कर रहा है, ये समझ लीजिए। मगर उसके ऊपर भी अमेरिका और ईरान के बीच में जो इस वक्त एक टसल चल रही है, जो एक टेंशन चल रही है, जो बातचीत है उनके बीच में जो नहीं हो पा रही है, उसके लिए ओमान आगे आया है। जी हाँ, ओमान जो है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जी वो अमेरिका और उसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के बीच में जो है वो बातचीत करा सकता है। बिल्कुल जी, चाहे वो ईरान और अमेरिका हो, उसके बीच में भी जैसे मैंने आपसे कहा कि बातचीत कराने के लिए जी मस्कत में ये डायलॉग जो है वो करवाने की कोशिश की जा रही है और उसके बीच में जाहिर है कि ओमान जो है वो रोल प्ले कर रहा है। तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी क्या कोई और कंट्री ऐसी है जो रोल प्ले कर सके? अब उसमें हरगिज मैं फिर कहूंगी कि यहाँ पर ना तो हम कोई अमन की आशा वाली कहानी लेकर आए हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एकदम ही तमाम बातें बुलाकर और एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली इस तमाम चीजों को याद रखकर ही बातचीत हो सकती है। यानी जो कुछ हुआ जिस पे पाकिस्तान हिंदुस्तान एक दूसरे से नाराज हुए, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ शिकायतें रही, उन तमाम बातों को दोनों ही कंट्रीज को सामने रखना होगा। टेबल पे तो आपको आए बगैर जाहिर है कि इशू सॉल्व नहीं होंगे। अगर कोई ये समझे कि पाकिस्तान जो है वो बार बार जो है वो कोशिश, तो अपनी तरफ से पाकिस्तान भी यही चाह रहा है कि भाई कम से कम भारत के साथ जो है वो झगड़ा जो है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान और केपीके में पाकिस्तान ऑलरेडी काफी मुश्किलें झेल रहा है। हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम ना होती और हम ये सब कुछ ना झेले होते तो हम शायद पहले की तरह वही हरकतें कर रहे होते जो कि पहले होती रही और जिनको रोका जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका गया। पाकिस्तान ने कई गलतियां की, उसमें जी आप जानते हैं कि अमेरिका का साथ देना, अमेरिका का हर जगह पाकिस्तान ने साथ दिया। चाहे वो सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें तो सोवियत यूनियन को तोड़ने में 1979 में पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया और उसके बाद डॉलर वॉलर लेकर और हंसते मुस्कुराते हम वापस आ गए। उसके बाद जी शुरू हुई समझिए कि अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग, उसमें भी पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया और जाहिर है उसमें ना तो हमें ये ख्याल आया कि जो हम हर वक्त मुस्लिम उम्मा का गाना गाते हैं वो भी हमने नहीं किया, बल्कि डॉलर पकड़े हमने और उसके बाद
ہم نے امریکہ کو ہر طرح سے جو بھی فیسلٹی ہم دیکھ سکتے تھے وہ ہم نے دی، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی اور امریکہ واپس چلا جائے گا، اس کے بعد افغانستان ہم سے کتنا ناراض ہوگا، یا افغانستان جو ہے وہ کیا ہمارے بارے میں سوچے گا۔ افغانستان میں جو بھی تباہی ہوئی ہے، چاہے ان کا ہم نے کلچر جو ہے اس کو ہم نے بیڑا گرک کر دیا ہو، چاہے وہاں پہ ڈرون اٹیک ہو کے ان کی بلڈنگز، ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا، اس میں کہیں نہ کہیں آپ مانے یا نہ مانے پاکستان کا ہاتھ ہے، اور پاکستان اس بات کو نہیں مانتا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے کہہ لیجیے کہ بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ معافی مانگے، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ افغانستان بھی کہے کہ آپ معافی مانگیے، اس لیے کہ جو 20 سال افغانستان میں امریکہ ظلم کرتا رہا، امریکہ وہاں پر اٹیک کرتا رہا، اور جو کچھ وہاں پہ تباہی ہوئی ہے جس میں افغانستان کی کہہ لیجیے کہ اینٹ سے اینٹ بچ گئی، اس میں ضرور پاکستان کا بھی ہاتھ ہے۔ لیکن اب کئی لوگ کہیں گے دیکھو جی اپنی کنٹری کے اوپر الزام لگا رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ دیکھیں کئی چیزیں ایسی اس وقت جو پالیسی میکرز تھے انہوں نے غلط پالیسیز بنائی، انہوں نے صرف اس وقت یہ دیکھا کہ جی امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، ہمیں امریکہ کے آگے جھکنا ہے، اور اس میں جھک جانے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی اکانومی پہ کام ہی نہیں کیا، اور جب آپ اپنی اکانومی پہ کام نہیں کرتے تو آپ اسی طریقے سے ادھر ادھر مانگتے پھرتے ہیں، اور ظاہر ہے جن سے آپ مانگتے ہیں ان کی پھر ہر بات آپ کو ماننی ہی ہوتی ہے، اگر ہر بات نہیں تو کم از کم 90-80-70% تو آپ کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ اب وہ جو کنڈیشنز لگاتے تھے پاکستان کے اوپر امریکنز، وہ پاکستان خوشی خوشی اس کے لیے حامی بڑھ لیتا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا اسی وقت کے لیے جتنا کہ نقصان افغانستان کا ہوتا تھا۔ اور اب حال یہ کہ افغانستان کے لوگ پاکستان کے لوگوں کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہی لگتا ہے کہ جو کچھ تباہی وہاں ہوئی اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ تھا۔ اب پاکستان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، یہ اور باتیں انکار کرتا ہے، لیکن وہ انکار اس طرح سے نہیں کر سکتا جس سے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ جی ہمارا تو کوئی رول تھا ہی نہیں افغانستان کی تباہی میں، یہ وہی ہے جو سوویت یونین کے وقت ہم نے کیا، وہی ہم نے اس وقت کیا۔ دوسری طرف ہم خالصتان کو لے کر پتہ نہیں کیوں ایسے اچھلتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کا خالصتان سے کیا لینا دینا۔ بھارت کا ایک ایشو ہے، بھارت اس کو سولو کرے، بھارت اس کو جیسے مرضی ہینڈل کرے۔ پاکستان جب اچھل اچھل کے بار بار یہ کہتا ہے کہ ہاں جی ہم تو خالصتان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم تو خالصتان کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کی موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بنگلہ دیش کی بات تو ہو ہی چکی، اس کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت نے بنایا، لیکن بلوچستان جو ہے اس کا ایشو بھی آپ کے سر پر ہے، اور اگر بلوچستان الگ ہونے جاتا ہے جیسے بنگلہ دیش ہوا تو آپ کو کتنے درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا برا لگے گا۔ تو یہی چیز آپ ہندوستان کے لیے بھی سوچیں کہ آپ دوسرے کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں جب آپ بار بار خالصتان کی موومنٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے کے پی کے میں بھی کوئی خاص عید کا یا کہہ لیجئے کہ کوئی خاص پارٹی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ایک طرح کی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی پختونخوا جو ہے وہ بھی الگ ہونے کو کی بات کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن خیر کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، پاکستانی کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ نہ تو کہہ لیجئے کہ بلوچستان کے لیے اور نہ ہی کے پی کے لیے کہ وہ پاکستان سے الگ ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سارا فوکس جو ہے چاہے ہماری ایجنسیز ہوں چاہے گورنمنٹ ہو ملک کے اندر رکھیں، جو لوگوں کو شکایت ہے ان کی شکایتوں کو دور کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں، تاکہ آپ کو یہ کہنے کے لیے تو ہو کہ جی وہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ جو ناراض ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ مانگ رہے ہیں، اپنے کوئی رائٹس مانگ رہے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیں گے تب ہوگا۔ دوسرے کی کنٹری میں اگر کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، اس کے اوپر ہمیں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، جیسے وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہمارے یہاں پارٹی شروع ہو گئی ہے، اور ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ افغانستان اور بنگلہ دیش کے ٹائم پہ جو ہم نے مبارکبادیاں چلائی تھیں وہ میرے خیال ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتی، اور یہی کئی غلطیوں میں سے کچھ غلطیاں ہیں جن کو کہ اگر ہم تھوڑا سا کنٹرول کریں تو بہت کچھ ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر پاکستان میں بات کی جائے تو پاکستان میں بات کس سے کی جائے، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو اتنی اسٹرانگ لگتی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی ڈیسیجن لے سکے، تو پاکستان کی ملٹری سے بات کی جائے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے، کس سے؟ تو میرا سیدھا سادہ جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے، پاکستان کی ملٹری سے بات کی جائے، اس لیے کہ گورنمنٹ میں جو کوئی بھی ہوگا پرائم منسٹر اس نے بھی جا کر پہلے پوچھنا انہیں سے۔ اب آپ یہی دیکھیے کہ ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کم از کم اپنے کیے فیصلوں کو تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا کہہ لیجیے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے
وہ ان کا پاس تو رکھتی ہے. اب دیکھیں سیز فائر جو ہوا تھا ہندوستان پاکستان کے بیچ میں، ٹھیک ہے چھوٹی موٹی گولیاں ولیاں چلی ہیں، ہلکا پھلکا کوalition کا ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا ہے، لیکن کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایل او سی ہے اس کے اوپر امن ہے. وہاں پر جو سیز فائر کی بات کی گئی ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی خاص بڑا انسیڈنٹ دیکھنے میں نہیں آیا. پاکستان کی طرف سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے مجبوری میں کی جا رہی ہو، کیونکہ ہم پہلے ہی میں نے جیسا کہا کہ ہم بلوچستان اور کے پی کے میں بری طرح سے یہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے جو گورنمنٹ وغیرہ ہے، کہ انہوں نے جی دیکھے کہ کوئی بڑا انسیڈنٹ جو ہے نہیں ہوا ہے کشمیر میں، جس کو کہ یقیناً ایک پازیٹیو پوائنٹ کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے. میں صاف بات کر رہی ہوں، پاکستان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کہ کشمیر سائڈ پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی گڑبڑ نہ ہو بھارت میں، اور نہ ہی یہاں سے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اور ایسے ایکٹر ویسے ایکٹر کوئی بھی وہاں پر نہ جائے، اور بھارت کو ہرگز یہ موقع نہ ملے کہ وہ پاکستان سے کہے کہ جی دیکھیے آپ کی طرف سے پھر لوگ آئے تھے، پھر ہمارا نقصان ہوا ہے. آپ اپنے پڑوسی کا یعنی کہ پاکستان اگر اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا، اور اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ادھر سے جو لوگ جاتے ہیں وہ کوئی اسٹیٹ نے نہیں بھیجے ہوتے اور خود ہی چلے جاتے ہیں اور نان اسٹیٹ ہوتے ہیں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ یہ دعویٰ آپ کا بہت سے لوگ بائے نہیں کرتے، بہت سے لوگ آپ کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ ہی یہ سب کچھ کراتی ہے، پاکستان خود یہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ واقعی میں اپنی اس بات کو اسی طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ یہ نہیں کر رہی ہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں اور یہ نہ جانے کون ہے کہاں سے آگے، اگر یہی بات لے کر اگر میں مانوں آپ چلنا چاہتا ہے پاکستان، تو پاکستان کو بہت زیادہ اس طرف دیکھنا ہوگا کہ بھارت کی طرف کوئی بھی کراس کر کے نہ جا سکے. اب یہ کہنا کہ جی اتنی لمبی ایل او سی ہے، اس میں کئی جگہ پہ جو ہے وہ جگہ کھلی ہوئی ایسی ہیں کہ ہر جگہ پہ بلاک نہیں کیا گیا ہے کہ لوگ ادھر سے ادھر نہ جا سکے، تو اس چیز کو کم از کم میں نہیں مانتی. میرا خیال ہے پاکستان کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہاں جاتے ہوئے لوگوں کو جو ہے روکے، اور اس کے لیے جب آپ نے مائنڈ سیٹ جو لوگوں کا بنا دیا ہے، آپ نے کشمیر 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 کر کے لوگوں کو مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ہر وقت اسی کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ جی ہم نے کشمیر میں جانا ہے یا ہم نے کشمیر حاصل کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس طرف بھی تھوڑا دھیان دینا پڑے گا. یہ تو اور بات ہے کہ ہم ابھی تک یہی کہتے ہیں کہ جی کشمیر کے لیے ہم 10 جنگیں لڑیں گے، کشمیر ہماری شہر ہے. تو بنگلہ دیش کیا اپینڈکس تھا آپ کا جو آپ نے کاٹ کے نکال دیا؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ مطلب بنگلہ دیش کیا تھا؟ پھر ظاہر ہے پھر بنگلہ دیش بھی تو کچھ ہوگا ہی نا، کہ بنگلہ دیش کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، بنگلہ دیش کچھ نہیں تھا آپ کے لیے کہ آپ نے کاٹا اور نکال دیا، اور کشمیر ہماری شہر ہے. پاکستان کو جی توڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ پاکستان جو ہے جی وہ رمضان میں بنا تھا، 27 رمضان کو، تو جی پاکستان 71 میں ٹوٹ چکا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ میرے کہنے کی نہیں ہے، مطلب کوئی مائنڈ نہ کر جائے، پہلے ہی جو آپ لوگوں نے میرے اکاؤنٹس وغیرہ سب کچھ بلاک کر کے رکھا ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنی غلطی کو مان جائیں گی تبھی کچھ ٹھیک ہوگا. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں کوئی کچھ بولے ہی نہیں، کوئی کچھ بتائے ہی نہیں، کوئی کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو دے ہی نہ، اور بس یہ کہے کہ جی ہم نے بڑا اچھا کیا، ہم نے بڑا اچھا کیا، تو ایسے تو کام نہیں چلے گا. اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے اس میں آپ کے جتنے بھی پڑوسی ہیں سب کے سب ناراض ہیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ چائنا ہو. چائنا بھی ناراض ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، دوسرے کو الزام دے کے کچھ ہونے والا ہے نہیں. آپ کئی چیزوں میں جو بھارت ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگاتا ہے ان میں آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ٹھیک ہی بات کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہی ایلیگیشن لگاتے ہیں، تو بھیا اس چیز پہ کام کر لیجئے نا، آپ کو کون روک رہا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پروگریس بھی کر جائے گا، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور لوگ جو ہے جس طرح سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں بھارت میں بھی اور جگہ پہ بھی، وہ چیزیں بھی اپنے آپ کنٹرول ہو جائیں گی. ورنہ تو آپ دیکھیے نا کہ ایران بھی ناراض ہے، افغانستان بھی مسلسل اٹیکس چل رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ آپ کہہ دیں کہ جی وہ تو اور ہی چکر ہے، وہ تو جی ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے. لیکن یہاں پر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بھی جو ایک ٹینشن 77 ایئرس سے چلتی چلی آ رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو ختم کرنی ہوگی. ہم نہ صحیح، ہمارے بعد والی جنریشن ایک اچھا ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشنز کو دیکھ پائے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت دوستی ہو جائے، کبھی وہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں تو کبھی ہم ان کے یہاں چائے پینے جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. لیکن کم از کم ایسا تو نہ ہونا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اور منہ پھیر لیں کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے، اور وہ ہمیں کہیں کہ جی یہ کہاں سے آ گئے.
ایسی حالات تو نہ ہو تو یقیناً ہندوستان پاکستان کو آپس میں سوچنا چاہیے, کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, تو جی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کو تھوڑا فرنٹ پہ لے آئیے. اور میرا خیال ہے اگر لڑائی جھگڑے جنگ اور ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشنز اور یہ جو کچھ ٹینشن بنی ہوئی ہے اس کو اگر کم کر دیا جائے تو زندگی اچھی ہی ہوتی ہے, بری نہیں ہوگی. لیکن اگین میں دوبارہ کہوں گی کہ ہرگز وہ میں بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو بار بار لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ امن کی آشا امن کی آشا. نہیں, میں کوئی امن کی آشا واشا کی بات نہیں کر رہی. میں سیدھے سیدھے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پاکستان کی طرف سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, جس طرح کے اٹیکس ہوئے ہیں, جو کچھ ہوا ہے, اس کے لیے پاکستان ڈیفینیٹلی اپنے اوپر بھی کام کرے. ان چیزوں کے لیے ہم سوری بھی بول سکتے ہیں, اگر ہم بولنا چاہیں تو بولنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم باقی چیزوں میں تو بہت ہوشیار ہیں کہ کچھ بھی ہوگا تو ہم فوراً بولیں گے. تو اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تبھی آگے بڑھ پائیں گے. اور ڈیفینیٹلی ہم ہندوستان کے ساتھ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے جو کنڈیشنز لگائی ہیں کہ ٹیررزم کو روکا جائے, جو ٹیررسٹ یہاں پر ہیں ان کو پکڑا جائے, میرے خیال ہے وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے. پاکستان تو اب بار بار یہ کہہ رہے کہ جی ہم تو خود وکٹم ہیں ٹیررزم کے اور ہمارے ساتھ تو خود بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے پڑوسی کے کہنے سے آپ ان لوگوں کو پکڑ لیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے ٹیررزم کر رہے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ تو ہمیں بھی ہوگا. اور ہم وکٹم ہیں یہ کہہ کر خیر اب اس معاملے میں سے نکل نہیں سکتے, اس لیے کہ کہیں میں نے سنا تھا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وکٹم تو ظاہر ہے آپ ہوں گے, اس لیے کہ جو سوسائڈ بومر ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بلاسٹ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ خود بھی تو اڑتا ہے نا, اس میں صرف وہی لوگ تو نہیں جاتے جن کے اوپر اس نے اٹیک کیا ہوتا ہے. تو وہی حال پاکستان کا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم تو وکٹم ہیں, تو پھر وکٹم آپ اسی لیے ہیں کیونکہ آپ نے تمام لوگ پالے, آپ نے تمام لوگوں کو رکھا, چاہے وہ حافظ سعید ہو, چاہے وہ مسعود اظہر ہو, چاہے ایک لمبی لسٹ ہے جو ہمارے انڈین دوست بھی بتاتے رہتے ہیں, اور ہمیں خود بھی اب سن کر ساری پوری لسٹ جو ہے یاد ہو گئی ہے. لیکن بات ساری یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جی کہیں گے جی ہندوستان نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو سارے وقت ہندوستان کی واہ واہ کرتی رہتی ہے. میں کسی کی واہ واہ نہیں کر رہی ہوں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں, پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں, ہم نہ صحیح ہماری بعد والی جنریشن صحیح, وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایک اچھا ماحول, وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ہندوستان کے ساتھ اچھے ٹرمز. اور اگر ہندوستان کی گورنمنٹ ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی آپ ٹیررزم کو روکیے, ٹیررزم کو ختم کیجیے, تو میرے خیال ہے وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے, اور ہمیں اس کے اوپر ضرور کام کرنا چاہیے. اور باقی دونوں کنٹریز کو ٹیبل پہ آنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, اور اسی سے ہر پرابلم کا حل نکلے گا. اور ایک بات مجھے جاتے جاتے ہی ضرور کہوں گی, مجھے یاد آ رہی ہے کہ راج ناتھ سنگھ صاحب نے کہا تھا اگر پاکستان اکیلے ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو بھارت اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. تو میرے خیال ہے بہت اچھی آفر ہے, اور اس طرف بھی پاکستان کو سوچنا چاہیے. اگر بھارت ابھی تک اسی طرح سے بات کر رہا ہے جیسے کہ راج ناتھ سنگھ صاحب نے کہا تھا, تو بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے. تھینک یو.